الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعۃ المبارک ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اسی کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں. ویسے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے. فرض بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں فرض کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کتبہ. کتب علیکم الصیام، کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھنا. یہ لکھنے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا اس کے اہتمام کے پیش نظر کہ جو چیز انسان کو کے نزدیک بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس سے وہ تحریر میں لگتا ہے، لکھ لیتا. جیسے جب آپ گھر کے اشیاء خوردنی یا کوئی اور چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن اس میں جو بہت زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو آپ کسی کاغذ کے اوپر یا بعض لوگ ہاتھ پہ لکھ لیتے ہیں کہ چلو یہ 2-4 چیزیں بھول بھی گئے، لیکن یہ چیزیں جو بہت زیادہ اہم ہے اور جس کا لانا بہت ضروری ہے، گھر میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے، یہ کہیں نہ بھول جاؤں. اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا کتبہ، کہ تم پر لکھ دیے گئے. اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس کو تم اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور رمضان المبارک کا چاند بھی اہتمام کے ساتھ دیکھو. کہیں اللہ کے اس حکم کی ادائیگی میں تمہیں کوئی سستی بیچ میں آڑ نہ آ جائے یا کوئی غفلت آڑ نہ آ جائے یا شیطان کی تلبیس کا شکار نہ ہو جاؤ. اسے فرمائے کہ تم پر لکھ دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم
جیسے تم سے پہلے یعنی سابقہ امتوں پر بھی اللہ نے روزے رکھے تھے، لیکن ان روزوں کی نوعیت الگ تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا۔ پہلے روزے تھے جیسے ایام 20 کے روزے تھے، مہینے میں 3 روزے، اسی طریقے سے عاشورے کا روزہ تھا، 10 محرم کا روزہ تھا، اس طرح کے روزے تھے، لیکن باضابطہ طور پر رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اب یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں اور اس امت کی فضیلت میں جو کچھ اللہ نے مقدر فرمایا، جو اللہ کے علم ازلی کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کے پیش نظر آپ کی امت کو جو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازنا تھا، یہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ جیسے جمعے کا دن ہے، اب یہود و نصارہ بھی انہوں نے بھی اپنے لیے ایک دن منتخب کیا، کسی نے ہفتے کا دن منتخب کیا، کسی نے اتوار کا دن منتخب کیا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا دن منتخب کیا کہ جمعے کی فضیلت ہفتے سے بھی زیادہ، جمعے کی فضیلت اتوار سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ تمام دنوں پر آپ نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اسی طریقے سے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہوئے آئے اور اللہ نے ان کو دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی محبت کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے، نفس امارہ کے شر سے محفوظ رکھا، اور انہیں اللہ نے اپنی بندگی کی طرف متوجہ رکھا، ان پر بعض چیزیں ایسی منکشف ہوئی ہیں کہ جو عام آدمی پر اس کا انکشاف نہیں ہوتا۔ بعض اہل اللہ نے رمضان المبارک کی مثال اور باقی مہینوں کی مثال حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 12 بیٹوں سے دی، اور میں اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، تو 11 بیٹے سال کے 11 مہینے 11 بیٹوں کی مثال ہے، اور رمضان المبارک سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال۔ جس طرح ان 12 بیٹوں میں جو مقام سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تھا، وہی مقام اللہ نے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا رکھا۔ جب اس میں اب دیکھیں گے کہ یہ تو بعض اہل اللہ نے یہ بات کہی، لیکن جب آپ تھوڑا اور اس میں گہرائی سے سوچیں گے تو خود یہ ایک حقیقت آپ کو نظر آئے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان، جنہیں اللہ پاک نے دنیا میں نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، جب آپ ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں گے کہ ان کی زندگی کتنی آزمائشوں سے گزری ہے، اور ان تمام آزمائشوں میں انہوں نے صبر سے کام لیا۔ یہی چیز رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر الصبر، کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزوں کی حکمت بیان کی ہے، تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، خود بھی جو دوست قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ان کے بھی علم میں ہے۔ اللہ نے اس کی حکمت بیان کی کہ لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ انسان کی روح کی ترقی کا نام ہے۔ جب انسان کی روح میں ارتقاء آتا ہے، ترقی آتی ہے، اس ترقی کو قرآن کریم احادیث مبارکہ کی اصطلاح میں تقوی کے عنوان سے معین کیا جاتا ہے۔
یہ تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تو انسانی روح پر ترقی کب آتی ہے؟ جب انسان کے جسم پر اللہ کی رضا کے لیے مشقت اور تکلیف آتی ہے، جب اس کا جسم اللہ کی رضا پانے کے لیے تھکتا ہے، جب اس کا جسم اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے ٹوٹتا ہے، تو اس وقت اس کی روح پر بے انتہا ترقی آتی ہے۔ اس وجہ سے شہید کے بارے میں جو آتا ہے حدیث میں کہ جب ایک مسلمان اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی اشاعت اور بلندی کے لیے لگاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے اور اس کی مغفرت اور بخشش پہلے ہو جاتی ہے جب اس کے جسم پہ تکلیف آئی۔ تو جسم پر اللہ کی رضا کے لیے تکلیف۔ آج ایسے لوگ ہیں کہ جسم پہ وہ بڑی تکلیف میں ڈالتے ہیں لیکن دنیا کے اصول کے لیے ڈالتے ہیں، دنیا کی محبت کے لیے جسم کو تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ان کی بات نہیں، بات ان کی ہو رہی ہے جو اپنے جسم کو اللہ کی رضا کے لیے تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ تو رمضان میں آپ دیکھیں روزے کی تکلیف الگ ہوتی ہے، رات کو تراویح کی تکلیف الگ ہوتی ہے، یہ تکلیف ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری روح میں ارتقاء آتا ہے، ترقی ہوتی ہے اس کی۔ اسی روح کی ترقی کا نام تقویٰ۔ تقوی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے انسان اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو پا لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کچھ قبائل کے نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہمارے قبائل میں ہم چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت و تبلیغ ہو، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ میں سے ایسے برگزیدہ انسانوں کو بھیجیں اور اتنی کثیر تعداد کے اندر بھیجیں کہ ہمارا جو ہدف ہے، مقصد ہے، وہ مقصد تھوڑے وقت کے اندر پورا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر 70 وہ صحابہ کرام کہ جو جنہیں اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کہ جو بس مسجد کے اندر ہی رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور آپ کے ارشادات فرامین سیکھتے، یہ ان کا کام تھا۔ تو جن کی دینی تعلیم سے ان کی استعداد بھی بہت زیادہ تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے اس وفد کے کہنے پر ان قبائل کی طرف روانہ کیا جن قبائل کی طرف ان کو بلایا گیا تھا۔ تو راستے میں ان پر شبخو مارا گیا۔ بیر معونہ ایک مقام تھا، اس مقام پر یہ صحابہ کرام رات کو سوئے ہوئے تھے اور ہتھیار بھی اپنے دور رکھے ہوئے تھے اپنے آپ سے۔ نیند کی حالت میں شبخو مارا گیا اور جس میں سوائے ایک کے 69 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کی خبر سیدنا جبریل امین لے کر آئے اور ان الفاظ کے اندر لے کر آئے کہ جو الفاظ ان کی زبان سے اس وقت نکل رہے تھے جب ان کے جسم خون اور مٹی میں لت پت تھے۔ ان کی زبان پہ جو الفاظ تھے وہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ چونکہ حضرت جبریل امین لائے تو ہمیں پہلے یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ تو ہمارے ان بھائیوں کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا،
وہ الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے کہا بلغوا عنا اخواننا، بلغوا عنا اخواننا انا قد لاقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو مدینہ منورہ میں ہم پر یہ گزرنے والے حادثے کی، واقعے کی خبر آپ پہنچا دیں۔ بلغوا عنا اخواننا انا قد لاقینا ربنا، ہمارے بھائیوں کو ہم پر اس حادثے کی جو ہم پر گزرا اس کی خبر پہنچا دیں، اور یہ ان کو بتا دیں کہ ہم تو نکلے ہی تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، اور ہمیں اللہ سے ملاقات کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑا، بس بیر معونہ پر اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ملاقات کیسے ہوئی؟ اتنی کامیاب ملاقات ہوئی کہ فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے بھی خوش ہو گیا اور ہمیں بھی اس نے راضی کر لیا۔ تو یہ کیا تھا کہ ان کے جسم پر ایک تکلیف آئی، ان کا جسم کٹا، ان کا جسم آزمائش سے گزرا، تو ان کی روح کا اتنا ارتقاء ہوا، روح نے اتنی ترقی کی کہ اللہ سے ملاقات ہو گئی، اور ملاقات بھی کامیاب ہوئی۔ کسی نے کہا نا بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں، کہ آپ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت سے محفوظ رکھنے کی، بچانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے تو جسم کی ساخت اللہ نے ایسی رکھی ہے، یہ جتنا اللہ کے راستے میں تھکے گا اتنا ہی اللہ کو زیادہ اچھا لگے گا، اللہ کی نظر میں بلند ہو جائے گا۔ کبھی تراویح ہم پڑھتے ہیں، کبھی ٹانگوں میں درد ہو جاتا، کبھی جناب گرمی کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو جاتے، تو اس درد کو اور اس پسینے کو اپنی آخرت کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ سمجھے، کہ آپ کی ٹانگیں کیوں تھک گئی؟ آپ اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے تھے۔ آپ کے جسم پہ پسینہ کیوں آیا؟ آپ اللہ کے لیے کھڑے تھے۔ بہت سے لوگوں کی ٹانگیں تھکتی ہے، بہتوں کو پسینہ آتا ہے، لیکن وہ دنیا کے حصول کے لیے آتا ہے، دنیا کی محبت میں آتا ہے۔ آپ اللہ کی محبت میں کھڑے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک جسم کے اوپر ایک چوٹ بھی آ جائے، معمولی سی تکلیف بھی آ جائے، یہ تکلیف آپ کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی جہاد کے سفر سے آتے تھے تو وہ اپنے کپڑے جھاڑتے تھے، اور ان کپڑوں سے جو مٹی نکلتی تھی اس مٹی کو محفوظ کر لیتے، تو مٹی بہت جمع ہو گئی۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اس مٹی کو میری قبر کے اندر ڈال دینا، یہی مٹی میری نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرے راستے کی مٹی ہے جو میں لے کر آیا ہوں، بس اسی کی برکت سے میری بخشش فرماتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے راستے میں یہ چیز لے کر جائیں۔ دو صحابہ جب جنگ احد کے ٹائم، جنگ احد کے میدان میں، ایک صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے صحابی بڑے معروف صحابی ہیں فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نام پایا، اور اللہ نے ان کو اپنے راستے میں دین کی خدمت کے بڑے مواقع عطا فرمائے، لیکن پوری زندگی اس پر حسرت کرتے رہے کہ کاش میں بھی وہ دعا کر لیتا جو میرے بھائی حضرت عبداللہ نے کی تھی۔ اور اس روایت کے خود راوی ہیں، فرماتے تھے کہ جب جنگ احد ہونی تھی رات کو، تو میرے بھائی حضرت عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ سعد آؤ بیٹو ایک دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ کہا
پہلے آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، تم آمین کرنا۔ کہتے ہیں انہوں نے چونکہ پہلے دعا کا چانس بھی مجھے دیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ میں نے دعا یہ مانگی کہ اللہ کل جب اسلام اور کفر کا معرکہ پیش آئے تو میرا کسی ایسے کافر کے ساتھ کہ جو جسمانی اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہو اور جنگی مہارت بھی مجھ سے زیادہ رکھتا ہو، اور اگر اس کو ایسا کھلا چھوڑ دیا جائے تو بہت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن پہلے ہی مرحلے میں اے اللہ میرا اس سے سامنا کر دینا کہ وہ کسی اور مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے، کسی کو تکلیف پہنچائے، تو اس سے پہلے میرا اس کے ساتھ مقابلہ فرما دینا اور پھر مجھے اس پر غلبہ دینا کہ میں اس کو گرا دوں اور اس کو جہنم رسید کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب جب کل معرکہ پیش آنا ہے تو میرا کسی ایسے کافر کے ساتھ مقابلہ کرا دینا کہ جو کافر جنگ میں اور جنگی صلاحیتوں میں مجھ سے زیادہ ہو اور ہماری جنگ ہو، لڑتے لڑتے وہ مجھے گرا دے اور میں اس کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر جاؤں، اور اس کے بعد پھر اس کے دل میں یہ بھی ڈال دے کہ وہ میری اعضاء بھی کاٹ دے، میری ناک بھی کاٹے، میرے ہونٹ کاٹے، میرے کان کاٹے، میرے ہاتھ کاٹے، اور پھر اس کے دل میں یہ ڈال کہ وہ یہ کاٹ کے میری لاش کے پاس چھوڑ جائے، ساتھ لے کر نہ جائے کہ اور جب میں قیامت کے دن آپ کی بارگاہ میں آؤں، آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ میرے لیے کیا لایا، تو میں وہ چیزیں دھاگے میں نے پروئی ہوں اپنے اعضاء اور میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ یہ میں کٹوا کر آپ کی رضا کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ کہتے ہیں کل وہی ہوا جو میں نے دعا کی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ کی جب لاشیں دیکھی گئی تو ان کی لاش پڑی تھی، ان کے اعضاء کٹے ہوئے تھے، تو میں نے بتایا کہ یہ ان کی اپنی دعا تھی، پوری زندگی دعا پہ رش کرتے رہے، کہا کہ میرا بھائی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ صحابہ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہمارا جسم جتنا اللہ کی رضا کے لیے کٹے گا، اللہ کی رضا کے لیے تھکے گا، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اور یہی چیز صحابہ کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ ہمارا جو مال اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے گا وہی مال ہمارے آخرت میں کام آئے گا، وہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا سرمایہ بن جائے گا۔ انہی چیزوں کی طرف آج قرآن اور حدیث ہمیں بھی ہماری بھی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام تو کامیاب ہو گئے، ہمارے اسلاف بزرگان دین جنہوں نے دین کے ساتھ وفا کی اور اس پر خود بھی عمل کیا، لوگوں تک اس میسج کو پہنچایا، وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ آج ہم اس آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہم پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ رحمت تو اللہ کی برس رہی ہے، بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، یہ پہلا عشرہ ہے ہی رحمت کا۔ لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو دل میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء میں دو نبیوں کا، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، دونوں کا ذکر کیا، اور نیکی کا کام بھی کتنی بڑی نیکی ہے، بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی نیکی میں لگے ہیں، لیکن دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کہ اللہ ہماری اس کوشش کو جس کی توفیق آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، آپ ہمارے دلوں کے رازوں کو، دلوں کے بھیتوں کو جانتے ہیں، ہماری زبان سے نکلنے والی آواز کو آپ سنتے ہیں، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر یہ پہچانے کہ میری یہ عبادت قبول ہو رہی ہے نہیں، وہ اپنے دل میں دیکھے کہ نیکی کرتے وقت اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے اور اس کے لیے زیر زبان دعا بھی کر رہا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے اس کی اس نیکی کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔
تو بہرحال اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے، اور اس نقشے کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے اوپر گزرتی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کن لوگوں پر اترتی ہے۔ اللہ کی رحمت سیدنا بلال پر اتری، اللہ کی رحمت حضرت عمار پہ اتری، حضرت یاسر پہ اتری، حضرت صہیب رومی پر اتری، حضرت سمیہ پر اتری۔ ان صفات کو اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وعدہ کر کے وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گالیاں دینے پر اترا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ امانت میں خیانت کرے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے یہ 4 علامات منافق کی بیان کی ہے کہ وعدہ کر کے وعدے سے مکر جائے، امانت رکھائی دے، امانت میں خیانت کرے، کسی سے تھوڑی سی تو میں ہو گالیاں دینا شروع کر دے، اور جناب یہ بری عادتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پہ پھر اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنے جو نیک لوگ جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ ان کی نیکی کا ذوق ہمیں عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔